السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي وقال في موضع آخر سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات علماء کرام، بزرگان اسلام، برادران ملت اور معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج
بے انتہا خوشی اور مسرت اور شادمانی کا موقع ہے، کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں تقریباً 2 سال کا عرصہ ایسا گزر گیا جس کے اندر اس طرح کا کوئی پروگرام، کوئی جلسہ، بلکہ ایک جگہ پر اس طریقے سے لوگوں کا جڑنا، مل بیٹھنا تقریباً ناممکن سا تھا۔ جو کورونا کا زمانہ گزرا جس کے اندر مسجدیں تک ویران ہو گئی تھیں، الحمدللہ پھر سے ایک موقع ایسا ملا جس سے ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان اور ذمہ دار حضرات اور ہمارے شہر کے، بستی کے، مکتب کے، مدرسے کے بچے اور مستورات، پوری بستی کے لوگ مل کر الحمدللہ ایک عید کا سما، ایک خوشی کا ماحول بنائے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام اپنے پیاری زبانوں سے بچوں نے گنگنایا۔ بہت سارے بچوں کے نعت، حمد، ترانے، قرآن پاک کی سورتیں، دعائیں، احادیث، کچھ تقریریں، بیانات، بہت ساری چیزیں الحمدللہ جو بہت دیر سے یہاں پر چل رہی تھیں، اور آپ گاؤں والوں نے، بستی والوں نے، ذمہ داروں نے بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ اتنی دیر سے اپنا وقت یہاں لگائے ہوئے ہیں اور مستقل جم کر ڈٹ کر اپنے بچوں کے حوصلہ افزائی میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور اس جلسے کو منعقد کرنے اور آج کا یہ پروگرام یہاں تک لانے میں تمام ذمہ دار نوجوان، بچے، بوڑھے، تمام لوگوں نے مل کر جو اس کام کو انجام دیا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس قربانی کو، اس محبت کو اور اس عظیم کارنامے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی اور آپ کے مرحومین کی اور آپ کی آگے آنے والی نسلوں کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ یہ اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ کی محبت میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، تو اس لیے اب تک بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، آپ نے بھی سماعت فرمایا، سنا۔ ایک مرتبہ آپ تمام حضرات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھیں، میرے ساتھ میں پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مجتبی، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بعد میں ساری کائنات کو جس نے بنایا وہ اللہ ہے، تو اللہ رب العزت خالق ہیں، بنانے والے ہیں، اور جتنی چیزیں بنائیں وہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب العزت خالق بے مثال، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا ضد لہ ولا مد لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کی کوئی مثال ہے، نہ اس کے ہم شکل کوئی ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، اللہ کا کوئی مقابل بھی نہیں، اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والا کوئی نہیں، غرض ہے کہ اللہ بے مثال، اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ یہ خالق میں مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس تمام مخلوق میں ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسا مخلوق تو اللہ نے بہت بنائی، انسان اللہ نے اربوں کھربوں بنائے، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک
پوری کائنات میں، پوری دنیا میں بے شمار انسان، بے لا تعداد انسان پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، مگر آپ کے بارے میں فرمایا گیا بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا نمبر ہے، بات ختم۔ آقا کی شان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اشعار گنگناتے تھے، شعر شاعری میں عربی زبان میں فرمایا کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے جیسے نعت میں ہم اردو زبان میں پڑھتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں، وہ صحابی ہیں جن کو شاعر رسول کا لقب ملا، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور آقا کی شان میں بہترین اشعار انہوں نے جو کہے ایسے اشعار آج تک کسی نے نہیں کہا۔ کیا تھا وہ جملے؟ احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ہم عربی زبان سے ناواقف ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ عربی میں کون سا جملہ کیا کہلاتا ہے، کیا مطلب ہے۔ ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، ترجمہ۔ فرمایا احسن منکا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، آقا ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، مسجد نبوی میں ممبر نبوی پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہیں، آقا تشریف فرما ہیں، حضرت حسان بن ثابت بازو کھڑے ہوتے، تمام صحابہ کو یہ شعر سنا رہے ہیں، آقا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے نبی جی احسن منکا، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ سے زیادہ حسین، بہت سارے حسین دیکھے، بہت سارے چہرے دیکھے، بہت سارے خوبصورت دیکھے، مگر آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل، حسین الگ ہے، جمیل الگ ہے۔ حسن و جمال یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بولی جاتی ہیں۔ حسن کا مطلب رنگت، خوبصورتی، چہرے کے اوپر جو جھلکتی ہے اسے حسن کہا جاتا ہے، اور جمال آنکھوں کی بناوٹ، پلکوں کی بناوٹ، ابرو کی بناوٹ، پیشانی کی بناوٹ، گال کی بناوٹ اور آپ کے ناک کی بناوٹ، یہ تمام چیزیں جو مناسب انداز میں بنائی گئی ہوں کہ اتنا بہترین ناک نقشہ، اتنا بہترین چہرہ آقا کا ایسا جمال والا تھا۔ فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نبی جی آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ بہترین سانچے میں ڈھل کر کوئی آدمی پیدا ہوا ہو ایسا کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل عورتوں نے کسی کو جنم ہی نہیں دیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آگے کہتے ہیں ہر عیب سے پاک صاف آپ پیدا کیے گئے ہیں، کوئی عیب نہ ظاہر میں نہ باطن میں، نہ باہر دیکھنے میں نہ اندر، نہ اخلاق میں نہ عادات میں، نہ کردار میں نہ گفتار میں، نہ آپ کے بول چال میں نہ آپ کے معاملات میں، نہ آپ کے معاشرت میں نہ آپ کے اخلاق میں، نہ آپ کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی عیب جو نقطہ رکھا جائے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہتے خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے پاک صاف آپ پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے گویا آپ اپنی من مرضی کے موافق پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان اسلام۔ کیا بہترین انداز میں ترجمانی کی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میں آگے کیا بتاؤں آپ کو، جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ نے لیا، دیکھا، اور جو وہاں دایا وغیرہ جو عورتیں تھیں
ان کو دکھا کر کہا اتنا بہترین چہرے والا بچہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو وہاں پر جو دایا تھے انہوں نے دیکھا تو کہا ایسا خوبصورت ہم نے بھی آج تک کئی ڈیلیوریاں کی ہیں، ہم نے کئی جگہ شرکت کی ہیں، ایسا خوبصورت بچہ، ایسا پاک صاف بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ دادا کے پاس لے آئے، دادا عبد المطلب کو دکھلایا تو دادا نے کہا میں سردار ہوں، کئی لوگوں کے پاس گیا، کئی علاقوں میں گیا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، لیکن ایسا خوبصورت حسن و جمال والا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں، جبرائیل امین نے کہا ارے تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا سنا؟ میں ساری کائنات گھوم کے آ رہا ہوں، میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے جب نہیں دیکھا تو کیا مجال ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا چہرہ موجود ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سانچہ ایسا بنایا تھا کہ آقا کی تخلیق کے بعد، آقا کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا کہ آپ کا کوئی سگا بھائی، آپ کا کوئی سگی بہن، آپ کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا، کیونکہ آپ یتیم بلکہ در یتیم، ایسے نایاب ہیرا کہ آپ کے جیسا، آپ کا مثل، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ آقا کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے۔ ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، دنیا والوں کو یہ بتایا کہ ان کے والد سے یہ پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ سانچہ ہے۔ آقا کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سانچے کو توڑ کر یہ بتا دیا کہ ایسا دوبارہ کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی تشریف آوری، آپ کا آنا، آپ کا جمال، آپ کا حسن، آپ کی تخلیق، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ تمام چیزیں تو ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، کتابوں میں حضرات علماء کرام نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، کسی انسان سے محبت ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوتی ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہونے کے لیے سبب چاہیے، کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے، کوئی وجہ چاہیے۔ تو محبت کے جو اسباب بتلائے گئے وہ 3 طرح کے اسباب ہیں۔ ایک سبب کسی کو کسی سے محبت ہونے کی جو عام طور پر جو سبب نظر آتی ہیں وہ ہے جمال۔ کسی کا چہرہ بڑا خوبصورت، کسی چیز کی بناوٹ بڑی عجیب و غریب، کوئی بھی چیز دنیا میں بڑا شاندار، جیسے تاج محل بنایا گیا، اس کی بناوٹ بڑی عجیب و غریب ہے، عجوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کی تخلیق، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، تو کسی بھی انسان کی یا کسی جاندار کی، جیسے مور بڑا خوبصورت پرندہ، فطری طور پر ہر آدمی کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ وہ جہاں نظر آ جائے دیکھنے والے دیکھتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس جب پر پھیلائے تو اس کا ناچ دیکھتے ہیں، اس کا پر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا جمال ہر آدمی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جمال ایک سبب ہے کسی کو کسی سے محبت ہونے کی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام لوگوں کو محبت ہے، عشق ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ وجہ ایک تو پہلی وجہ یہی کہ ہمارے نبی کا حسن، ہمارے نبی کا جمال، ہمارے نبی کی خوبصورتی، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں تھا۔ تو ہم سب کو یقیناً اس سبب کی وجہ سے بھی محبت ہے۔ محبت کسی کو کسی سے ہونے کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ وجہ ہوتی ہے چاہے سامنے والا آدمی کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو، لیکن کسی بندے میں ایک چیز ہوتی ہے کمال، ٹیلنٹ، ہنر، کسی میں مہارت۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ بہت سارے نوجوان آج کل شوقین ہیں، کرکٹ کے ہیں، فلاں گیمز کے ہیں، فٹ بال کے ہیں، طرح طرح کے جو کھلاڑی ہیں، آج
لوگوں کو ان سے محبت ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کے چہرے، ان کے چال ڈھال اتنے اچھے نہیں ہوتے، کالے کلوٹے بدصورت بھی ہو جائیں۔ جیسے فٹ بال کا کوئی کھلاڑی آپ لے لیجئے، کسی کو کرکٹ کے کھلاڑی سے محبت ہے، کیوں؟ اس کا چہرہ مقصد نہیں، اس کا جمال یہاں پر مقصد نہیں، اس کا کمال، کہ فلاں بندے میں بڑی ٹیلنٹ ہے، فلاں کی بالنگ بہت اچھی ہے، فلاں کی بیٹنگ بہت اچھی ہے، فلاں کی فلاں چیز بہت کمال کی وجہ سے۔ اب آئیے ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی طرف، اگر آقا کے کمال گنانے چاہیں، جمال تو مختصر الفاظ میں گنا دیا، کمال گنانے کے لیے آپ کو سالہا سال لگیں گے کہ ہمارے نبی میں کیا کیا کمالات تھے۔ کمالات جاننے کے لیے تفصیل کے ساتھ اپنے نبی کی سیرت، آقا کی زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے اندر کون سا کمال کس درجے تک موجود تھا۔ مختصر یہ کہ اگر آپ جب پیدا ہوئے، بیٹا بنے ہیں، تو آپ بیٹا بن کر اولاد میں بے مثال، کہ اولاد ہونے کا جو فریضہ آقا نے ادا کیا، کہ اپنی ماں جن سے آقا نے دودھ پیا تھا، دایا حلیمہ سعدیہ، ان کا حق جو ادا کیا، ان کی بیٹی شیمہ جو اپنی رضائی بہن تھی، بہن کے ساتھ جو حق ادا کیا، اور آقا کے ساتھ میں جو بھائی تھے، دودھ شریک بھائی، آقا نے بیٹا بن کر، بھائی بن کر جو حق آقا نے ادا کیا، بچپن سے لے کر نبوت کے ملنے کے بعد۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ آقا تشریف فرما تھے، ایک بڑی عورت، بوڑھی عورت آقا کی طرف آتی ہوئی نظر آئیں، آقا نے دور سے دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے بدن مبارک پر چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر کو نکالا اور اس کو جھاڑ کر جھٹک کر نیچے بچھایا، اس عورت کے پاس گئے، ہاتھ پکڑ کر لایا اور اس کو وہاں بٹھایا، بڑی تعظیم کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، محبت کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب ان کے جانے کا وقت آیا، بہت سارے ہدیے تحفے دیے اور ان کو رخصت کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا یہ آپ کی کون ہیں، کیا لگتی ہیں؟ فرمایا یہ میری بہن شیمہ ہیں، جن کے ساتھ میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، آج میرے پاس کسی ضرورت کے لیے آئی تو میں نے اپنی بہن کا حق اس طریقے سے ادا کیا۔ نعرہ تکبیر، شان اسلام۔ آقا بیٹا بنے ہیں، باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا، ماں بھی 6 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئیں، والدہ کا انتقال ہو گیا جب آقا صرف 6 سال کے تھے، ماں باپ کا سایہ زیادہ نہیں پایا۔ والدہ کا انتقال، مدینہ سے مکہ آتے ہوئے مقام ابوا میں بیمار ہوئیں اور انتقال کر گئیں، وہیں دفن ہوئیں اور وہیں قبر بنی۔ جب بھی آقا اس راستے سے گزرتے، اپنی امی جان کی قبر پر حاضری دیتے، پیروں کے پاس بیٹھتے، بہت دیر تک روتے، بہت دیر تک آنسو بہاتے۔ صحابہ کرام پوچھتے، آپ کی یہ کیا ادا ہے؟ فرماتے یہ میری ماں ہے، میں نے ان کو بچپن میں دیکھا تھا، ان کی خدمت کرنے کا مجھے موقع نہ ملا، اگر موقع ملتا میری ماں زندہ ہوتی، میں جوان ہو گیا، میں نبی بن گیا، اس وقت میری ماں ہوتی اور میں اللہ کی عبادت میں، رب کو راضی کرنے میں نفل نماز پڑھ رہا ہوتا، نوافل میں مشغول ہوتا، نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوا ہوتا۔ اگر میری ماں کو ضرورت پڑتی، کبھی باہر سے کمرے کے اندر سے آواز دے دیتی، بیٹا محمد، اگر ماں بلاتی تو میں اپنی نماز توڑ کے کہتا جی امی۔ میری ماں تھی، ماں کی قدر، ماں کی عظمت، ماں کی محبت فرض نماز نہیں، نفل عبادت میں ہوتا، رب کی رضا بعد میں بھی کر لوں گا، نفل بعد میں بھی پڑھ لوں گا۔ ماں اگر ایک بار چلی جائے دوبارہ نہیں ملتی، اگر ماں ہوتی، بلاتی، آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر کہتا جی امی۔ بیٹا ہونے کا آقا نے جو کمال ظاہر کیا، صرف اتنا ہی نہیں، آقا نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والے شاگردوں کو، اپنے عاشقوں کو سبق دیا اور سکھایا، اپنی ماں کو راضی رکھنا۔ تم لاکھ بڑے بن جاؤ، تم کتنے اونچے درجے پر چلے جاؤ، جب تک تمہاری ماں تم سے راضی نہ ہوگی، جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔
नारे तकबीर, शान इस्लाम। फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, याद रखना तुम हाफिज बन जाओ, आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, दाई कबीर बन जाओ, बहुत बड़े मुजाहिद बन जाओ, बहुत बड़े कुछ भी बन जाओ दुनिया के अंदर, अल्लाह को राजी करने के लिए वली भी बन जाओ, सहाबी भी बन जाओ, जो बनना चाहोगे बन जाओगे, लेकिन तुम सब की जन्नत अपनी माँ के कदमों के नीचे होगी। और फरमाया वालिद, बाप का क्या मकाम है? अगर कोई आदमी दुनिया में रहकर अपने अल्लाह के बारे में जानना चाहता है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है, वो तो क़ियामत के दिन मालूम होगा ना। जब वहां जाएंगे अल्लाह से बात होगी, अल्लाह बताएगा कि बंदे मैं तुझसे राजी हूं या किसी से नाराज हूं, तो वहां खुलेगा। लेकिन आका ने एक मिसाल दी, और दुनिया में समझ सकते हो, तुम अंदाजा लगा सकते हो, तो गौर कर लेना। तुम अपने घर में अपने बाप को देख लेना, अगर तुम्हारा बाप राजी, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सकतुर रब्बी फी सकतिल वालिद, अगर घर में तुमसे तुम्हारा बाप राजी तो खुदा की कसम तुम्हारा रब भी राजी, और अगर तुम्हारा बाप नाराज तो खुदा की कसम रब भी नाराज। ये क्या बात थी कि कमाल था कि मुझे मौका तो नहीं मिला, अगर मौका मिलता तो मैं ऐसी खिदमत करके बताता, अपने वालिद के साथ ऐसा सुलूक, अपनी वालिदा के साथ ऐसा सुलूक, अपने भाइयों के साथ ऐसा सुलूक, अपनी बहनों के साथ ऐसा सुलूक। दाया हलीमा जिन्होंने दूध पिलाया वो फरमाती थीं कि मैंने बेटा मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध पिलाने के लिए पहली मर्तबा लिया तो मैंने दाईं तरफ सीधी तरफ में उनको दूध के लिए लगा लिया। उसके बाद मेरा जो अपना जाती बेटा था, खास बच्चा दूध पी लेने वाला, उसको भी मैंने उठाया दूसरी तरफ लगाया। उसके बाद से जब भी मैंने बेटे मोहम्मद को दूध पीने के लिए उठाया, अगर कभी भूल कर बाईं तरफ ले लेती तो बच्चा अपना मुंह तक ना लगाता, दूध तक ना चूसता, जब तक कि उसे सीधी तरफ ना ले लूं। उसने पूरी जिंदगी दूध पीने की मुद्दत में यह फैसला किया था कि इस तरफ का हिस्सा मेरा और दूसरी तरफ का हिस्सा मेरे भाई का। दूध पीता बच्चा कभी भी अपने भाई के हक पर मुंह ना मारा। फरमाती थी मैं भूल कर लगा लेती, लेकिन बच्चा मुंह तक नहीं लगाता, दूध ना पीता। जब मैं उसको करवट बदलती सीधी तरफ में लेती, पहले दिन जिस तरफ लगाया था आखिरी वक्त तक दूध उधर से ही पीता रहा, दूसरी तरफ का हिस्सा अपने भाई के लिए छोड़ दिया था। क्या ये कमाल नहीं है? ये टैलेंट नहीं है? यह आका का हुनर नहीं है कि अल्लाह ताला ने ऐसा बाकमाल बनाया था? बचपन से भाइयों के हुकूक, बहनों के हुकूक। बहन शीमा बड़ी थी, झूला झुलाती थी आका की, और साथ में लेकर बकरियां चराने के लिए बहन की जिम्मेदारी थी, बड़ी बेटी थी घर के अंदर। तो माँ कहती बेटी बकरियां ले जा, चरा के ले आ, मुझे दो बच्चों की निगरानी करनी है, बच्चे छोटे से हैं, मैं इनको घर में देखती रहूंगी, तुम बकरियां ले जाओ और चरा के शाम को ले आना। तो बेटी शीमा कहती थी अम्मी जान मैं जाऊंगी, मगर मुझे मेरे साथ में मेरे भाई मोहम्मद को दे दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा सा बच्चा, इसको मेरे साथ दीजिए, मैं भी साथ ले जाऊंगी और बकरियां भी चराऊंगी, भाई को खिलाऊंगी, भाई के साथ खेलती रहूंगी, शाम को बच्चे को घर वापस लाऊंगी। एक दिन ले गई, उसके बाद अगले दिन फिर कहने लगी भाई को दीजिए साथ में। तो वालिदा ने कहा बेटी ये कोई मजाक नहीं है, ये बच्चा अमानत है, किसी की अमानत है जो मक्के से लेकर आई हूं। जंगल में ले जाओगी, कहीं इसकी देखभाली नहीं करोगी, बकरियां देखोगी या बच्चे को देखोगी, तुम्हारे लिए डबल काम पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, तकलीफ होगी। बच्चे को घर में रहने दो, एक दिन भेज दिया बस, लेकिन बार बार यही मुतालबा। तो बहन जिद करने लगी नहीं अम्मी जान भाई को साथ दे दीजिए, मैं ले जाऊंगी, बकरियां भी चराऊंगी, भाई को भी देखूंगी, इस पर कोई आंच आने नहीं दूंगी और मैं खैर आफियत के साथ बच्चे को घर लेकर आऊंगी। माँ कहती बेटी मैं इजाजत नहीं देती। बच्ची कहने लगी नहीं अम्मी जान जब तक आप नहीं देंगे मैं नहीं जाने वाली। लाख कोशिश किया, माँ ने मारा भी, लेकिन बच्ची मानने को तैयार नहीं। तो आखिर माँ ने पूछा बेटी वजह क्या है? तू बकरियां भी चराएगी, बच्चे को खिलाएगी भी, इसकी देखभाली भी करेगी,
تجھے آخر تکلیف نہیں لگتی؟ تو بیٹی نے کہا امی جان تکلیف کیسی، اگر میں اکیلی جاتی ہوں بکریاں پھیل جاتی ہیں، مجھے ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، مجھے ان کو بھگانا اور ایک جگہ جمع کرنا پڑتا ہے، بکریوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہوں، پیر میں درد آ جاتا ہے۔ میں نے ایک دن یہ بچے کو لے گیا تھا، اس کے بعد سے میں نے دیکھا جنگل میں لے جاتی ہوں، ایک درخت کے نیچے گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہوں، بکریاں جلدی جلدی چارہ چر لیتی ہیں، سب آ کر گول کھڑے ہو کر اس بچے کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ مجھے بچے کے لے کر بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑتا، ان کو جمع کرنا نہیں پڑتا، بچے کو میں لے کر چلتی ہوں، بکریاں پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ یہ ادا میں نے دیکھی، اس بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں، مجھے آسانی ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، کمال تھا، کمال۔ جانور تک آقا سے محبت کرتے تھے۔ جس نے بھی آقا کو دیکھا، قریب سے جس نے بھی دیکھا، چہرہ دیکھا، فدا ہو گیا۔ کوئی معاملہ کیا، فدا ہو گیا۔ کوئی ایک برتاؤ کیا، آقا کے اوپر عاشق ہو گیا، کیونکہ آقا کا کمال ایسا ہی تھا۔ ایک مرتبہ آقا کے پاس، اکثر اوقات آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ غریب تھے، نعوذ باللہ، آپ کے پاس بے شمار مال آتا تھا، دولت آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا، یہاں تک اختیار دیا، اے نبی جی اگر آپ اجازت دے دیں، آپ ہاں کہہ دیں تو یہ جو احد کا پہاڑ ہے سونے کا بنا دوں گا اور آپ کے ساتھ چلاؤں گا۔ آپ جہاں جائیں گے ساتھ ساتھ یہ پہاڑ آتا رہے گا، جہاں خرچ کرنا چاہیں، جتنا خرچ کرنا چاہیں، جیسا خرچ کرنا چاہیں، آپ کی مرضی۔ فرمایا اے اللہ مجھے تو ہو جائے گا، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی ملے گا؟ کہا نہیں یہ تو صرف آپ کے لیے ہے۔ کہا تب تو رہنے دیجئے، میری امت جیسے گزارا کرے گی میں ویسے گزار لوں گا، مجھے راحت سکون کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد غزوات میں، جنگوں میں فتوحات ہوئیں، لاکھوں کا دینار درہم سونے چاندی اور بے شمار بکرے اونٹ مویشی جانور آقا کے پاس مال غنیمت میں آتے تھے۔ ایک روایت آتی ہے اس کتابوں کے اندر کہ آپ ایک وادی سے تشریف لا رہے تھے، وادی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے، اس حصے سے آپ گزرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک قریے والا آدمی، ایک بدو، ایک کھیڑے والے آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان غریب آدمی، بہت سارے اہل و عیال میرے، بیوی بچے، کھانے پینے والے زیادہ، گزر بسر کی بڑی تنگی ہے۔ میں نے بہت سنا ہے کہ آپ ہر مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، جس نے بھی پوچھا ہے آپ نے ہر ایک کو دیا ہے۔ کسی نے یہاں تک کہا کہ آقا کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا۔ لا مطلب نہیں، عربی میں جیسے ہم اردو میں نہیں بولتے ہیں، عربی میں لا، جیسے لا الہ الا اللہ۔ تو فرماتے ہیں اگر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں لا کا لفظ نہ ہوتا تو آقا وہاں بھی ہاں کہتے۔ آپ نے اس کو نہیں سمجھا، اگر لا الہ الا اللہ میں لا کا لفظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو آقا وہاں بھی نام کہتے، ہاں کہتے، نہیں کا لفظ آقا نے کبھی نہیں فرمایا۔ تو اس آدمی نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کبھی نہیں بولتے کہ میرے پاس نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے، بعد میں آ جاؤ، جیسے آج ہم کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا میں بھی بڑی امید سے آیا ہوں کچھ دے دیجئے۔ تو آقا نے فرمایا اچھا اتنے پریشان ہو تو کیا تمہاری ضرورت کے لیے اس وادی میں ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک جو زمین تھی اس پوری وادی بھر کر بکریاں آپ کے ساتھ میں آ رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا ان بکریوں سے تمہارا کام چل جائے گا؟ کہا اتنی بکریاں؟ کہا ہاں اتنے سے کام چلتا ہے تو یہ ساری لے جاؤ، اور اگر اتنے سے کام نہیں چلا تو دوبارہ آ جانا پھر دے دوں گا۔ تو وہ آدمی حیران ہو کے کہتا کہ آپ سچ کہتے ہیں اتنی ساری بکریاں میرے لیے؟ کہا ہاں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جاؤ یہ ساری بکریاں آج سے تمہاری۔ ایک وادی بھر کر جو بکریاں تھیں آقا نے مانگنے والے کو یوں دے دیا، تو کیا یہ دینے کا کمال نہیں ہے؟ ایسا کمال
کہ دنیا میں کسی نے آج تک ایسی داد و دہش نہیں کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آقا اتنا دیتے تھے کہ یہ جو ہوا چلتی نا، ہوا آقا کے داد و دہش کے سامنے ہوا پیچھے ہو جاتی، آپ کا دینا آگے ہو جاتا۔ ہوا کتنی تیز چلتی، صحابہ فرماتے ہوا سے زیادہ تیز آپ دیتے۔ اور کمال کی بات تو یہ، جب دیتے کچھ نہ ہوتا، کوئی مانگنے والا آ جاتا تو آپ نے صحابہ سے کہہ رکھا تھا، ایک طرف حضرت بلال، ایک طرف حضرت سلمان فارسی، ان سے کہہ رکھا تھا کوئی مانگنے والا آئے تو میں تمہیں کہہ دوں گا ان کو تم کسی آدمی کے پاس لے جانا، اس سے قرض لے کر اس کو دے دینا۔ قرض لینا اور کہنا یہ قرضہ اللہ کا نبی چکائے گا۔ قرض لے کر لوگوں، مانگنے والوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت رواؤں کی ان کی حاجت روائی کرتے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ کمالات کا سلسلہ ابھی میں نے شروع نہیں کیا۔ اگر آقا کے کمالات گناتے جائیں کہ کون سا کمال تھا۔ آقا نے نکاح کیے، آپ شوہر بنے تو شوہر بے مثال، ایسے کامیاب شوہر امہات المؤمنین رشک کرتی تھیں، آقا پر قربان ہو جاتی تھیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی حسیناؤں کے سامنے سے گزرے، وہ واقعہ اگر آپ نے سنا ہو تو پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بہت ساری حسینائیں، خوبصورت عورتوں نے اپنی طرف رجھانا چاہا، اپنی طرف لبھانا چاہا۔ یہ کسی کی طرف نہیں ریجھتے تھے، کسی کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے، تو عورتوں نے تانا دینا شروع کیا عزیز مصر کی بیوی کو۔ تو اس نے یہ کام کیا کہ تمام عورتوں کی دعوت کی، سب کے ہاتھ میں سیب دیے، پھل دیے اور چاقو دیا کہ کاٹ کر چھیل کر کھاتی رہو۔ وہ کھا رہی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام درمیان سے نوکر کی طرح، خادم کی طرح کچھ کام کے لیے یہاں سے وہاں گزرے۔ عورتوں نے صرف چہرہ دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ایسی مدہوش ہو گئیں، ایسا خیال کھو گئیں کہ ہاتھ میں پھل تھا مگر کاٹ رہی تھیں اپنا ہاتھ، پتہ نہیں چلا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، کمرے کے اندر چلے گئے، ان کا چہرہ چھپ گیا، تب عورتوں کو پتا چلا کہ ہاتھ کٹا، خون بہ رہا ہے۔ تب ان کو احساس ہوا، یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ ان عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹے۔ اگر وہ عورتیں میرے شوہر، میرے نبی کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ لیتی، اپنا دل کاٹ لیتی، پتہ بھی نہ چلتا۔ امہات المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام ازواج مطہرات تک کسی سے بھی پوچھ لیں، آقا نے فرمایا تھا میرا ظاہر، میرا باطن، میری جلوت، میری خلوت، میری تنہائی اور میری موجودگی، میری غیبوبت، تمام چیزیں امت کے سامنے ظاہر کر دینا، کوئی چیز نہ چھپانا۔ کیا آج کوئی مرد یہ دعویٰ کر سکتا ہے اپنی بیوی سے کہہ سکے کہ میرا ظاہر، میرا باطن، میری خلوت، میری جلوت سب کے سامنے ظاہر کر دو، میرا عیب بھی بتاؤ، میرا کمال بھی بتاؤ، میرا جمال بھی بتاؤ؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ آقا کا ایک کمال تھا، اپنی بیویوں کو اجازت دے دی تھی کہ میری ہر بات تم جس کو چاہو بتا سکتی ہو۔ یہ کمال والا آدمی ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے، بے کمال آدمی یہ جملہ نہیں بول سکتا۔ آقا نے مکے کے کافروں سے کہا، قرآن میں وہ لفظ موجود ہیں، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ارے مکے کے دشمنوں، تم میری بات نہیں مانتے، تم مجھے ساحر، کاہن، جادوگر، دیوانہ، پاگل کہتے ہو۔ ارے میں نے تمہارے درمیان نبوت ملنے سے پہلے 40 سال زندگی گزاری، میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ ان 40 سال کی زندگی میں کوئی ایک نقطہ ہو تو بتا دو، ایک عیب۔ نبوت کا فریضہ شروع کرنے سے پہلے، نبوت کی ذمہ داری
ابھی ملی نہیں ہے، اس سے پہلے ابھی نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہے، آقا نے ان 40 سال کے بارے میں فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ارے 40 سال کے اندر تم مجھے کہا کرتے تھے، میرا نام محمد کم بولتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے کہ سچا آدمی، امانت دار آدمی، سارے مکے میں میرے جیسا امانت دار کوئی نہیں تھا۔ نبوت کے ملنے کے بعد بھی، نبوت کے ملنے کے بعد 13 سال مکے کے دشمنوں نے آقا کو ستایا، راستے میں کانٹے بچھائے، بدن پر کیچڑ پھینکا، کسی نے آقا پر تھوک دیا نعوذ باللہ، آقا کے بدن پر جب آپ سجدے میں ہوتے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، کسی کمبخت نے چادر کا پندہ بنا کر آقا کے گلے میں ڈالا، آپ سجدے میں جانا چاہتے ہیں پیچھے سے کھینچتا ہے، رگیں ٹائٹ ہو گئیں، اتنا ستایا، آخر کار 13 سال کے بعد آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی اور آقا کو مارنے کے لیے آئے۔ اس وقت بھی آقا اپنے گھر سے نکلنے والے ہیں، اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں علی میرے بستر پر سونا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ آ جاؤں، ہجرت کرنا ہے میں بھی ساتھ میں چلوں گا۔ آقا نے فرمایا علی نہیں، میرے بعد تمہاری ایک ذمہ داری ہوگی، بہت بڑا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، میری ایک ذمہ داری ہے، میرے جانے کے بعد اسے تم پورا کرنا، اس کے بعد میرے پاس چلے آنا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں آقا کون سی ذمہ داری آپ کے بعد پورا کرنا ہے؟ کہا میں ہجرت کر رہا ہوں، لوگ مجھے قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس انہی دشمنوں کی امانتیں موجود ہیں۔ انہوں نے امانت جو کسی پر بھروسہ نہیں تھا، دشمن ہونے کے باوجود لوگوں نے امانتیں میری پاس رکھے ہیں، میرے جانے کے بعد میں نے نام لکھ دیا ہے، تلاش کر کے ان کی امانتیں ان کو دے دینا، اس کے بعد تم مدینہ چلے آنا۔ کیا ایک کمال نہیں تھا کہ دشمن ہونے کے باوجود امانت داری میں آپ کے جیسا مکے میں لاسانی کوئی آپ کے جیسا ملتا نہیں تھا کہ دشمنوں نے اپنی امانتیں آقا کے پاس رکھا۔ کوئی لمبے سفر پر جانا ہوتا تو اپنی نوجوان بچیاں آقا کے گھر میں لا کر رکھتے کہ ان کی عزت کی حفاظت محمد کے گھر کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کمالات کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ آقا شوہر بنے، شوہر بے مثال، آقا اپنے صحابہ کے، اپنے شاگردوں کے استاذ بنے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں سکھانے کے لیے بھیجا گیا، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ہر بات سکھاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنا، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک، کون سے وقت میں، کون سی حالت میں، تم جوان ہو تو کیسے چلنا، ادھیڑ عمر کے ہو زندگی کیسے گزارنا، بڑھاپا ہے کیسے زندگی گزارنا، ذمہ داریاں ہیں تو ذمہ داریاں کیسے پورا کرنا، یہ تمام چیزیں آقا نے رہن سہن، آداب، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تمام چیزیں آقا نے سکھائیں۔ معلم جب آپ بنے تو آپ کے جیسا معلم، سکھانے والا، حضرت، استاذ کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ ایک بدو، ایک قریے والا آدمی جو غیر مسلم تھا، نان مسلم آدمی مسجد نبوی میں آیا، صحابہ نماز میں، تلاوت میں اور ذکر میں، دوسری عبادتوں میں مشغول ہیں، ایک غیر مسلم آدمی مسجد کے اندر آیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور دیکھتا رہا کہ کیا کر رہے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے دیکھنا چاہیے، وہ دیکھتے دیکھتے وقت گزرا تو اسے استنجا کا تقاضا ہوا، تو اس نے سوچا یہاں کہاں جائیں، مسجد کے ایک کونے میں گیا اور مسجد کے ہی کے اندر اس نے پیشاب کر دیا۔ ایک غیر مسلم آدمی مسجد کے اندر پیشاب کیا، جب اس کا وہ عمل لوگوں نے دیکھا، صحابہ بھاگ کر آئے، دوڑ کر آئے اور آ کر کہنے لگے ارے تجھے کیا ہو گیا، اٹھ یہاں سے، اٹھ یہاں سے۔ آقا نے سنا تو فرمایا چھوڑ دو، اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دو، درمیان میں روک دینا اس کے کڈنیوں پر، اس کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، اس کو مکمل فارغ ہونے دو، چھوڑ دو اسے۔
جب اس نے اپنے کام سے فراغت کی، مکمل استنجا کر لیا، آقا اس کے پاس آئے اور فرمایا یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی، اس کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ آقا نے صحابہ سے کہا جاؤ پانی لے آؤ، اور اپنے ہاتھوں سے پانی مارا۔ وہ آدمی کہتا ہے ایسا سکھانے والا میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، نہ ڈانٹا، نہ کہا بدو، کھیڑے والے، جاہل، احمق، نادان، کچھ نہیں، قربان جاؤں میں اپنے نبی پر، ایسا استاذ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی کہتے نماز میں لوگ بات کر لیا کرتے تھے شروع میں، جب میں آیا مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ قوموا للہ قانتین، چپ چاپ کھڑے رہنا، بات نہ کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں سفر میں تھا، صحابہ نماز میں تھے، میں آیا اور آ کے بازو والے سے پوچھنے لگا کتنی رکعتیں ہوئیں، تو وہ ایک دم خاموش۔ میں نے پھر پوچھا رے کتنی رکعتیں ہوئیں، تو اس نے اشارہ کیا، چپ، زبان سے نہیں بولا۔ میں کہا کیا ہوا تمہیں، بولتے کیوں نہیں؟ تو پھر اشارہ کرنے لگا، میں اکیلا مسجد میں بات کر رہا ہوں، سب لوگ خاموش، اس سے پہلے سب نماز میں بات کرتے تھے، لیکن آقا نے منع کر دیا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں باتیں کرنے لگا۔ خیر کسی نے جواب نہیں دیا، میں سوچتا رہا ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بات نہیں کر رہے، میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ نماز ہو گئی، میں بھی فارغ ہو گیا، تمام صحابہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، کوئی آنکھیں دکھا رہا ہے، کوئی عجیب چہرہ بنا رہا ہے۔ قربان جاؤں میرے نبی پر، کہتے میرے آقا نے مجھے دیکھا، مسکرایا، فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے نماز میں بات کرنا جائز نہیں، صرف اتنا کہا، اس کے علاوہ نہ ڈانٹا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بچے آ جاتے ہیں، ہم کھینچتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آقا نے کبھی کسی اپنے شاگرد کے ساتھ ایسا ذرہ برابر معاملہ نہیں کیا۔ تو میرے حال آقا معلم بنے، معلم بے مثال، آقا صحابہ کو قرآن پڑھانے والے بنے، قاری بے مثال، آقا تبلیغ کرنے والے بنے، مبلغ بے مثال، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کھینچ کھینچ کر لایا۔ فرماتے تھے میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آگ کا الاؤ جلایا گیا، آگ بھڑک رہی ہے، اس کے اندر پتنگے آ کے گر رہے ہیں، اور ایک آدمی ان کو اپنے ہاتھوں سے ڈھکیلتا ہے کہ بازو ہٹو، یہاں قریب نہ آنا، گر جاؤ گے، جل جاؤ گے۔ ایسے ہی میں تم میں سے ایک ایک آدمی کے پاس آتا ہوں، تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کھینچ کے لاتا ہوں کہ واپس آؤ، پیچھے آؤ، اللہ کی طرف آؤ، آگے نہ جانا، جہنم میں گر جاؤ گے، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ میں تمہیں بچانے کے لیے آیا، ایک ایک کی کمر میں ہاتھ ڈال ڈال کر کھینچ کھینچ کر لاتا ہوں، ایک ایک کے پاس 70 مرتبہ ایک ایک دن میں جاتے، اور کبھی کوئی بات نہ مانتا تو نا امید نہ ہوتے، اگلے دن پھر جاتے۔ مبلغ بے مثال، معلم بے مثال۔ آقا نے صحابہ اکرام کا تزکیہ کرایا، خانقاہ آقا کی تھی، اصحاب صفہ چبوترا آقا کا تھا، وہاں لوگوں کو تسبیحات سکھاتے، ذکر اذکار سکھاتے۔ آقا تزکیہ نفوس کیا تو ایسا شیخ، ایسا مربی آقا کی طرح دنیا نے نہیں دیکھا کہ اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کی۔ وہاں سے نکل کر میدانوں میں گئے، جنگوں میں گئے، آقا جنگ کے میدان میں اب یہاں مجاہد بن کر یا کمانڈر بن کر، سپہ سالار بن کر، ایک فوجی بن کر میدان جنگ میں گئے۔ مجھے واقعات اتنے یاد آ رہے ہیں کہ وقت کی قلت ہے، وقت کا تقاضا ہے، کمالات بتلا رہا ہوں آقا کے، اس کے لیے تو سال چاہیے، سال، گھنٹے نہیں، ہفتے نہیں، سال چاہیے۔ ایک ایک ٹاپک اٹھائیے، آقا کے کمالات، لوگوں نے کتابیں لکھ دیں، اتنی موٹی موٹی ضخیم کتابیں لکھیں، اور لکھ کر لاسٹ میں آخر میں یہی کہا، یہ ہم نے جو بتلایا سمندر کے پورے پانی میں سے ایک قطرے کی طرح، باقی جو ہے وہ سمندر کی طرح۔ ابھی ہم نے جو بتلایا ایک قطرہ ہے، اتنی موٹی کتابیں لکھی، فرمایا ہم نے حق ادا نہیں کیا، نہ ہو سکا آقا کی شان کما حقہ بیان کر سکیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے جس کی شان میں خود رب رطب اللسان ہو، خدا کا کلام جگہ جگہ، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، آقا کی تعریف میں، آقا کے سینے کے بارے میں، آقا کی آنکھوں کے بارے میں، آقا کے زلفوں کے بارے میں اللہ
جب اپنے نبی کی تعریف میں رطب اللسان ہیں تو ہم مخلوق کیا شان بیان کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، میدان جنگ میں بہت سارے واقعات ہیں، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، ان تمام فتح مکہ، تبوک، موتا، ان تمام غزوات میں سے غزوہ حنین کے بارے میں آتا ہے حضرات صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی، جو اس سے بڑی جماعت کسی دوسری جنگ کے اندر صحابہ کرام کی اس سے پہلے نہیں تھی۔ جب آپ طائف کی طرف فوج لے کر جا رہے تھے تو بعض صحابہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، ہم جب 313 تھے تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، ہم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ہوتے تھے، بڑی بڑی جماعتوں کو ہرا دیتے تھے، آج اتنی بڑی جماعت ہے، ہمیں کون ہرائے گا؟ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور تھوڑی دیر کے لیے حنین کے میدان میں جو مقدمۃ الجیش تھا، لشکر کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے، جس کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اپنی فوج کو لے کر آگے نکل گئے۔ دشمنوں نے گھات لگایا ہوا تھا، انتظار میں تھے، چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کیے تو سامنے کا جو مجمع تھا وہ پیچھے کی طرف آیا، تتر بتر ہو گیا، صحابہ حیران ہو کر بھاگنے لگے، سب بھاگنے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں غزوہ حنین میں میدان جنگ میں سب لوگ بھاگ کھڑے ہو گئے، صرف ایک شخصیت جہاں تھی وہاں کھڑی رہی اور لوگوں کو آواز دینے لگے، کہنے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آقا نے فرمایا او میرے دیوانوں، او میرے شاگردوں، او میرے عاشقوں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ تمہارا نبی یہاں ہے اور تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم سب ڈر گئے، نبی اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ میدان جنگ میں جہاں کوئی کھڑا نہیں ہوا وہاں آقا کھڑے ہوئے اور ہم لوگ بچنے کے لیے اپنے نبی کے پیچھے چھپنے لگے۔ کیا کمال تھا، کیا بہادری تھی، کیا آپ کی سپہ سالاری تھی کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی جنگوں سے لے کر بڑے بڑے غزوات تک، 313 سے لے کر 20-20 ہزار کے لشکر تک آپ نے جو فوج چلائی اور جو مقابلے کرائے، دشمنوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے کر دیتے ہیں۔ یہ آقا کا کمال کہ آقا جب کمانڈر بنے، جب آپ فوجی بنے، سپہ سالار بنے تو آپ کے جیسا سپہ سالار دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آپ نے تجارت کی، کیا بتاؤں میں، وقت نہیں ہے۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی آپ نے معاملات کیے، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیے، کبھی نہ آپ نے کسی کو جھوٹ بولا ہو، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، نہ جو بولا اس وعدے سے مکرا ہو، بلکہ آپ نے فرمایا المؤمن اذا وعد وفا، کہ مؤمن کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین، آپ نے فرمایا جو تجارت کرے، بزنس کرے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ، جھوٹ نہ بولے، امانت داری اختیار کرے۔ سچائی اور امانت داری کے ساتھ تم دنیا میں بزنس کرنا، قیامت کے دن میرے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ یہ میری ادا ہے، آقا نے فرمایا یہ میری ادا ہے، تجارت میں جھوٹ نہیں، تجارت میں دھوکہ نہیں، قیامت کے دن میں جہاں ہوں گا وہاں تم ہوں گے۔ میرے بھائیوں، نبی نے تجارت کر کے دکھایا، معاملات کر کے دکھائے، لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، نواسوں کو پال کر دکھایا، اولاد کے ساتھ برتاؤ کر کے دکھایا، اپنے شاگردوں کے ساتھ معاشرہ کر کے دکھایا، معاملات کر کے دکھائے۔ ہر لائن میں آپ کا کمال ہی کمال ہے۔ تو ایک سبب ہوتا ہے کسی کو کسی سے محبت کرنے کا، کمال۔ تو اگر کمال تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کے جیسا نہ جمال کسی میں ہے نہ کمال کسی میں ہے۔ تیسری چیز بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، کسی کو کسی سے محبت ہونے کی ایک وجہ، ایک ریزن، ایک سبب ہوتا ہے، جمال بھی نہیں، کمال بھی نہیں، منال۔ یہ چیز ہے عربی میں، مطلب نوازش، کسی کے اوپر کچھ احسان کر دینا۔ الانسان
عبد الاحسان، ایک مقولہ ہے، کہاوت ہے عربی کے اندر کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کی مشکل میں، جیسے کوئی آدمی آپریشن تھیٹر میں ہو، مال سے پریشان ہو، اس کے آپریشن کا خرچہ کوئی ایک بندہ اٹھا لے، تو وہ بندہ اگر باہر نکل کر آیا تو جیتے جی پوری زندگی اس کا احسان مند رہے گا، اس کے احسان کے نیچے آدمی دب جاتا ہے۔ یہ الگ بات، آج کل لوگوں کے اندر یہ صفات بھی ختم ہو گئیں۔ پہلا زمانہ تھا لوگ صرف نمک کا احترام کرتے تھے کہ بازو والے گھر سے اگر نمک بھی ادھار لے لیا ہوتا تو اس کا احسان مرتے دم تک یاد رکھتے تھے۔ آج لوگ گھر میں کھاتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں اور اسی کے گردن پر چھری بھی چلاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اپنے نبی کے اوپر میں اپنی بات رکھتا ہوں کہ احسان کے اوپر اگر آپ آؤ گے کہ کوئی آدمی کسی کی بچے کی شادی کا مسئلہ ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کوئی ایک بڑا آدمی 5-10 ہزار روپے تعاون کر دے، تھوڑا ایک چاول کی ذمہ داری، گوشت کی ذمہ داری، کوئی ایک آدمی ہاتھ پکڑ دے، کوئی اچھا کام کر دے، اپنے بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، کسی نے فیس میں تعاون کر دیا، تو یہ جو احسان ہوتا ہے نا، احسان کرنے والا آدمی چاہے خوبصورت ہو یا نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمال ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو، اس کا احسان ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس کا عاشق بنا دیتا ہے، اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ اب آئیے ہمارے نبی کا جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، نوال کی طرف آتے ہیں۔ احسان کہ آقا نے کیا دیا، جو صحابہ تھے ان کو جو دیا سو دیا، ہمیں کیا دیا؟ ہمارے نبی نے کیا ہمیں بھی کچھ دیا؟ اگر آپ غور کرو گے، آج ہم اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج ہم سانس لے رہے ہیں، اگر آج ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے، ہمارے نبی کا صدقہ۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے نبی جی، آپ جب تک رہیں گے، آپ کے رہتے ہوئے میں کبھی کسی کو عذاب نہیں دے سکتا۔ ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو آقا کی برکت سے قیامت تک دنیا میں عمومی عذاب جیسے قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم لوط پر آیا، قوم صالح پر آیا، اللہ تعالیٰ قوم شعیب پر جو عذاب آیا، قوم نوح پر جو عذاب آیا، اس امت میں ویسے گنہگار آج بھی موجود، لیکن ویسا عذاب نہیں آتا، کیونکہ عذاب اور امت کے درمیان نبی کا واسطہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان اسلام۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ معراج ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے نبی کے لیے، بہت بڑا گفٹ، گاڈ گفٹ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ، جو آپ سے پہلے، آپ کے بعد کا تو کوئی سوال ہی نہیں، کسی نبی کو اللہ نے وہ نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، ان کی کوئی توہین کسی نبی کی ہم انسلٹ نہیں کرنا چاہتے، ہر نبی ہمارے نبی ہیں، صرف شان بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات کیا تو کوہ طور پر بلا کر، دنیا میں پہاڑ پر بلایا اور وہاں اعتکاف کروایا۔ 1 مہینہ اعتکاف کیا، 1 مہینہ پورا ہوتے ہی انہوں نے مسواک کیا، وضو توڑ دی، اپنا روزہ توڑ دیا اور روزہ چھوڑ گئے۔ 1 مہینہ مکمل روزے کے ساتھ اعتکاف کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ کا حکم تھا کہ 30 دن اعتکاف کرو، اس کے بعد میں تم سے بات کروں گا، اللہ نے وہی بھیجی تھی۔ 1 مہینے کے بعد جلدی ہوئی اور انہوں نے روزہ چھوڑ کر مسواک وغیرہ کر کے اللہ سے بات کرنا ہے، تو اپنے جوتے چپل پہاڑ کے نیچے چھوڑ کر وہیں آ کر بیٹھ گئے تھے اور اللہ کی بات چیت کرنے کے لیے تیار منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تو آپ سے ابھی بات کرنے کو نہیں کہا تھا، ہم نے جب تک بات نہیں کی آپ نے جلدی کیوں کیا؟ چلیے اس کی وجہ سے آپ 10 دن اور اعتکاف کیجئے۔ 40 دن کا اعتکاف کرایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
تجلیات کے اندر سے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی. موسیٰ کلیم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان کا لقب، ان کی شان میں اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بات کرنے کا ارادہ کیا، جبریل امین کو بھیجا، حضرت میکائیل کو بھیجا، کہا تم بڑے فرشتے ہو، جانا میرے نبی کو اٹھا کر بلا کر لے آنا، اور یاد رکھو اگر وہ جاگ رہے ہوں ادب سے درخواست کرنا کہ اللہ بلا رہے ہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ، اور اگر وہ سو رہے ہوں تو انتظار کرنا. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے. عرض کرنے لگے اے اللہ آپ کے نبی تو سو رہے ہیں. کہا اٹھائیے. کہا کیسے اٹھائیں؟ کہا اگر ایسے اٹھاتے ہیں بے ادبی ہو جائے گی. کہا جبریل تم اپنی ساری ملکوتی صفات لے کر فرشتہ ہونے کا جو کمال ہے یہ سارا کمال میرے نبی کے قدموں پہ رکھ کر مسلنا. نبی کے قدموں کو اپنے پروں سے سہلانا، جب وہ جاگ جائیں ادب سے کہنا چلیے آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. کہا ٹھیک ہے چلیے. چھت پھٹی، وہاں سے نکلے، بہت طویل واقعہ. خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے قلب اطہر کا آپریشن کیا گیا، صفائی کی گئی، وہاں سے لے جایا گیا. دنیا کا سفر اسراء والا سفر ہوا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا. وہاں سے معراج، سیڑھیاں لائی گئیں. سیڑھی مطلب لفٹ آج کے زمانے میں، وہ جیسی بھی تھی لفٹ لائی گئی. آقا کو سوار کرایا گیا، لے جایا گیا. آسمان اول پر جاتے ہیں، جبریل امین کھٹکھٹاتے ہیں. سوال ہوتا کون آیا؟ کہا میں جبریل ہوں. پوچھتے آپ کے ساتھ میں کون؟ کہا امام الانبیاء ہیں. کہ پوچھتے ہیں آگے سے آئے ہیں یا بلائے گئے؟ کہا آئے نہیں بلائے گئے. دروازہ کھولتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا مبارکبادی دیتے ہیں. نبیوں سے ملاقات ہوتی ہیں، ایک بعد دیگرے ساتوں آسمانوں پر جاتے ہیں. اس کے بعد بیت المعمور کا نمبر آتا ہے جہاں سدرۃ المنتہا ہے، جہاں دی اینڈ لگا ہوا ہے کہ اس کے آگے آج تک کوئی مخلوق گئی نہیں، چاہے وہ جبریل ہی کیوں نہ ہو، ان کی پہنچ یہاں تک ہے. اس کے آگے انتہا سدرۃ المنتہا مطلب دی اینڈ، وہاں لکھا ہوا عربی کے اندر. وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں نبی جی آگے جائیے. کہا آپ؟ کہا میں نہیں آتا. ارے آگے کیسے جانا؟ کہاں جانا؟ کہا آپ جائیے، آپ کو جس نے بلایا ہے وہ رہبری کر لے گا، وہ آپ کو راستہ بتا لے گا کہ جبریل ساتھ میں آ جاؤ. کیسے جاتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، پہلی بار آ رہا ہوں. کہا نبی جی سوری، معاف کر دینا، جبریل آج سے پہلے اس کے آگے ایک قدم نہیں رکھا، اگر آج رکھ دوں گا جل کے راکھ ہو جاؤں گا. پھر آپ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، جبریل نظر نہیں آئے گا. اس کے آگے کوئی نہیں گیا. رب نے کہہ دیا یہاں تک میری تجلیات آتی ہیں، میرا نور آتا ہے، یہاں تک جبریل آ سکتے ہو، آگے بھول کر بھی قدم نہ رکھنا، جس دن رکھو گے جل جاؤ گے. فرمایا نبی جی آپ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. کیا مقام ہے، کچھ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. واقعہ تو سنا ہے آپ نے. آگے جا رہے ہیں، اب وہ جہاں کوئی نہیں گیا آقا وہاں گئے. آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کا سواگت کر رہے ہیں. آپ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ سے روبرو ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں دوست سے ملنے آتا ہے، کوئی ہدیہ لاتا ہے، آپ بھی آئے، کوئی گفٹ کوئی ہدیہ ہمارے لیے. آقا کہتے عرض کرتے ہیں اے اللہ دینے والے تو آپ کو کیا لاؤں، لاتا بھی کیا. ہاں ایک چیز ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات ہیں والصلوات ہیں والطیبات ہیں. تحیات زبان سے جو کچھ اچھی باتیں بولوں گا وہ تمام اچھے بول للہ آپ کے لیے ہیں. والصلوات بدن سے جو عبادتیں کروں گا، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر جو بھی کروں گا، حج، عمرہ، یہ جسمانی عبادتیں، یہ صلوات آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہیں. والطیبات مال جو بھی خرچ کروں گا، یہ سارے مال کا خرچ کرنا آپ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہیں. 3 ہدیے دیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، 3 طرح کی عبادتیں آپ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہیں.
اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں اچھا آپ نے ہدیہ ہمیں دیا، اب ہمارا ہدیہ لیجئے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے 3 دیا، 3 ہماری طرف سے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی جی آپ کے اوپر ہماری طرف سے سلامتی ہی سلامتی، جہاں جاؤ گے سلامتی، آپ سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ صرف آپ نہیں، آپ جہاں جائیں گے وہاں والوں کو سلامتی مل جائے گی۔ آپ زمین پر رہو گے، زمین والوں کو سلامتی، زمین کے نیچے آؤ گے، زمین کے نیچے والے مردوں کو سلامتی، آسمان پر آؤ گے، آسمان والوں کو سلامتی، ہر جگہ آپ کی وجہ سے السلام علیکہ ایہا النبی، ایک گفٹ تو ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ہو، ورحمت اللہ، دوسری چیز ہماری طرف سے اللہ کی رحمتیں، آپ جہاں جائیں گے رحمت للعالمین بن کر جائیں گے، آپ رحمت بکھیرتے ہوئے جائیں گے۔ سلامتی الگ ہے، رحمت الگ ہے، تفسیر کا موقع نہیں ہے۔ ورحمت اللہ وبرکاتہ، تیسری چیز لے لینا، آپ نے مال دیا تھا، ہم نے برکت دے دی۔ آپ جتنا صدقہ کرو گے، جتنا گفٹ ہمیں دو گے، ہم آپ کے مال میں برکت دیتے جائیں گے، آپ خرچ کرتے جائیے، ہم لٹاتے جائیں گے۔ تو 3 ہدیے اللہ تعالیٰ نے دیے، بات ختم تھی۔ آگے آقا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، معاملہ ختم تھا، ادھر سے ایک بات، ادھر سے ایک بات، آقا فوراً کہتے ہیں اے اللہ اتنے سے میں راضی نہیں ہوں، اتنے سے میرا پیٹ نہیں بھرا، اتنے سے کیا چلے گا؟ کہ نبی جی آپ کو میں نے سلامتی دی، رحمت دی، برکت دی، کہا میرے لیے ملا، آپ نے جو کچھ دیا علیکہ کہا، السلام علیکہ، نبی جی آپ کے اوپر سلامتی ہو، میرے اکیلے پر سلامتی ملی تو کیا ملی، مجھے اکیلے کو رحمت ملی تو کیا ملی، مجھے اکیلے کو برکت ملی تو کیا ملی۔ اے اللہ میں جب یہاں آ رہا تھا میرے پیچھے میری امت بیٹھی ہوئی ہے، زمین پر میری امت انتظار کر رہی ہے، میں واپس جاؤں گا۔ نبی جی آپ رب کے دربار میں گئے تھے، بہت بڑا دربار تھا، آپ سفر کر کے آئے، آپ نے رب کو دیا، رب نے آپ کو دیا، ہمیں کیا لایا؟ تو میں کیا کہوں گا؟ اے اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے اوپر بھی اور میرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ قیامت تک جتنی امت میری آئے گی، جو تحفہ معراج میں رب نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے پوری امت کو بانٹ دیا۔ کیا یہ احسان کم ہے؟ آج ہم جن کے فالوورز ہیں، جن کے ناچ گانے، جن ہیروؤں کے نام آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں لے کر فدا ہیں، ان کے اوپر مرے جا رہے ہیں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں افسوس کے ساتھ میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن کیا کروں، درد دل سنانا تو ضروری ہے۔ نبی کی پیدائش میں تم نبی کے نام پر روزہ رکھنے کے بجائے کہ آقا کو ثواب پہنچانے کے لیے آج کا ایک دن ہم روزہ تو رکھ لیتے، آج ایک قرآن ختم کر لیتے، قرآن کی تلاوت کر لیتے، کچھ صدقہ خیرات کر لیتے، کچھ ہسپتالوں کو جا کر بیماروں کی مدد کرتے۔ ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ بیماروں کی عیادت کرنا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، غریبوں کا ہمدرد بننا، محتاجوں کا ساتھ دینا۔ آج ہم اپنے نبی کی پیدا ہونے کی خوشی میں نبی کے اخلاق کو اپناتے، داد و دہش کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، روزہ رکھتے، نوافل پڑھتے، عبادتیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، کوئی ذکر کرتے، بجائے اس کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پوری دنیا کے اندر ایک واویلا، ایک اودھم مچا رکھا ہے۔ کسی بھی عالم سے، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی مذہب کے ایک عالم سے آپ پوچھ لو، کیا آقا کی پیدا ہونے کی خوشی پر ڈی جے بجانا، گانے گانا، ناچنا اور شور شرابہ کرنا، کیا یہ ہمارے نبی کی سنت تھی؟ میرے بھائیوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تم میرا گریبان پکڑ سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو، مار کھا کر جاؤں گا، لیکن خدا کی قسم سچ بتانا، کیا یہ نبی کی ادا ہے؟ نبی کو خوشی ہوگی تمہارے نماز چھوڑنے سے، آقا کو خوشی ہوگی تمہارے ناچنے سے، نبی خوش ہوں گے۔ اتنے بڑے نبی سلامتی کا تحفہ لائے، اور یہ سلامتی کا تحفہ ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کر ہر نمازی ہر ایک کو بانٹتا ہے، اتحیات پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پڑھتے ہیں، مگر آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کن خرافات میں کھو گئے، کن بدعات میں چلے گئے۔
کون سے نہ کرنے والے کام آج کرنے لگے۔ نبی نے بڑے دکھ کے ساتھ فرمایا تھا، میں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑے رنج و غم کے ساتھ، بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ میں نے اپنے جسم پر مار کھا کر، زخم لگا کر، میری دو بیٹیاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے شادی شدہ بچیاں تھیں، میرے نبی ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق دے دیا گیا۔ ایک بچی کو ہجرت کے لیے بلایا جا رہا تھا، زینب تھیں، حاملہ تھیں، اونٹ پر سوار ہونے لگیں، دشمنوں نے میری بچی کو ڈرایا، اونٹ کو بتکایا، اونٹ پر سے بچی گری، بچی کا وضع حمل ہو گیا، حمل گر گیا، میری بچی کو اتنی تکلیف پہنچی۔ کس کے لیے؟ میں نے یہ دین تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے، قیامت تک آنے والے میرے ایک ایک امتی تک یہ دین پہنچانے کے لیے میں نے اتنی قربانیاں برداشت کی۔ آقا نے بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا، ان الدین بدأ غریبا، میرا دین بہت ہی غریب حالت میں شروع ہوا۔ غریب مطلب غریب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی آدمی پہچانتا نہیں، مالدار کو پورا محلہ جانتا ہے، غریب کو کوئی جانتا نہیں۔ تو آقا نے فرمایا میرا دین غریب تھا، یعنی کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی مانتا نہیں تھا، میں بلاتا تھوک کے چلے جاتے، میں بلاتا جھڑک کے چلے جاتے، مانتا نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے دین شروع ہوا، 1.25 لاکھ صحابہ بنے، قیصر روم تک پہنچایا گیا، کسریٰ فارس تک پہنچایا گیا، حبشہ بادشاہ تک پہنچایا گیا، مصر کے مقوقس تک پہنچایا گیا، ہر بادشاہ تک میں نے پیغام پہنچایا، ساری دنیا کے چپے چپے میں نے اپنے دین کو پہنچایا، اور میں نے اس کی ذمہ داری پوری کی، قیامت تک آنے والے ہر امتی تک میرا دین پہنچے گا۔ میں نے اتنی قربانیوں کے ساتھ اس دین کے درخت کو پروان چڑھایا۔ آقا نے فرمایا مگر وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، بہت جلد یہ دین جیسے شروع ہوا تھا ویسے پھر ہو جائے گا، اسے کوئی نہیں پہچانے گا۔ میرے دین کو کوئی نہیں پہچانتا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، تلاوت کیا، قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، آقا نے فرمایا سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن کے صرف حرف رہ جائیں گے، صرف حروف۔ گھروں کے اندر کتاب قرآن ہر گھر میں موجود ہے ماشاءاللہ، مگر پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اگر پرسنٹیج بھی نکالا جائے میں سمجھ سکتا ہوں اس میں ایک بھی نہیں نکلے گا کہ قرآن کما حقہ، تجوید کے ساتھ تلاوت قرآن جیسے نبی نے صحابہ کو سکھایا، قرآن ایسے پڑھو، یہی محنت الحمدللہ مکاتب میں ہو رہی ہے، بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر بڑوں کا کیا حال؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا نبی نے قرآن ہمیں نہیں دیا؟ کیا نبی نے ہماری لیے تکلیف برداشت نہیں کی؟ افسوس، آقا نے فرمایا جو جملہ کہا تھا، کیا کہیں وہ زمانہ یہی تو نہیں؟ افسوس، بڑا ڈرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ آپ حضرات نے بڑی عقیدت میں، بڑے محبت میں جلسہ منعقد کیا، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنی زندگیوں کو بدلنے، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے۔ آقا ایک تو ہے آئے، ہمارے آقا تشریف لائے، اس کی خوشی ہم منا رہے ہیں، اس کے ساتھ میں ایک دوسری بات ہے، آقا اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، سنتیں لے کر آئے۔ ہمیں نبی کے آنے کی خوشی ہے، لانے کا غم ہے کہ قرآن پسند نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سنت یہ تھوڑا کڑوا ہے، اب تک تو اچھا تھا، ہو سکتا بعض لوگ کہیں اب تک حضرت اچھا بول رہے تھے، اب تھوڑا غلط جا رہے۔ غلط نہیں ہے، خدا کی قسم تم جو کام کرتے ہو، ایک نماز اگر چھوڑو گے، نبی کے قبر میں آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے آنکھوں کو سرور ملتا ہے، دل کو ٹھنڈک ملتی ہے جب میری امت نماز پڑھتی ہے۔ جب یہ امت نماز چھوڑتی ہے تو اس کا الٹا تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے نبی کی شان میں سننا تو چاہتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں بہت طویل گفتگو ہے، میں کچھ کہنا چاہتا تھا، آتے وقت میں نے ایک مضمون دوسرا بنا کر لایا تھا، یہاں آتے ہی پتہ نہیں کیا ہوا، آپ حضرات کی محبت، آپ حضرات کا جوش و جذبہ کہ میں دوسرے رخ پہ چلا گیا، جو سوچا نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے کہلوا دیا۔ بے ترتیب میں نے کوئی منظم طریقے سے بنایا نہیں، جو ہوا جو بھی الفاظ بن پڑے میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں کچھ
اپنے نبی کی شان میں، آقا کے کمالات میں عرض کرنے کی گستاخی کوشش میں نے کی ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے، رب سے میں درخواست کرتا ہوں۔ آقا کی شان بہت بلند ہے، نبی کا نام تو وہ ہے 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ شاعری ہے فارسی کے اندر ایک شعر ہے کہ 1000 بار میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں، کلی کروں اپنے منہ کے اندر، کیونکہ گندی زبان ہے، پتہ نہیں کیا کیا بک دیا ہے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے 1-2 بار نہیں 1000 بار دھو کر، ہنوز نام تو گفتن، اے نبی جی آپ کا نام اس کے بعد بھی بولوں گا، کمال بے ادبی، تب بھی آپ کا نام بولنا بے ادبی ہوگی۔ کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ عاشقوں نے کیا کیا جملے کہے کہ 1000 بار منہ دھو کر نبی کا نام لینا بھی بے ادبی ہے، کیونکہ نام اتنا اونچا ہے، اتنا بڑا نام ہے۔ آج ہم بڑے ہی بے تکے انداز میں، بے ڈھنگے الفاظ میں بول لیتے ہیں۔ اگر میرے کہنے میں، بتانے میں کوئی گستاخی ہوئی، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت آج کے جلسے کو 100% کامیاب فرمائے۔ آج ہم سب کے مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اس پوری بستی کے لیے خیر کا، رحمت کا، برکت کا، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا دے، اور ایسے جلسے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک اپنے نبی کی شان میں، کمال میں، عظمت میں بولتے سنتے رہنے، اور یہی کام کرتے کرتے مر جانے کی اللہ ہمیں ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔